بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے، جگر میں پرابلم بن گئی ہے، گردوں میں پرابلم بن گئی ہے، دل میں مسئلہ بن گیا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، ہمیں بنانے والا کون؟ اللہ. اور ہمارے بنانے پہ اللہ نے قسمیں کھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں، پھر 2 قسمیں اور کہی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بنانے والا احسن الخالقین اور بننے والا احسن التقویم. پھر اس کی طبیعت خراب کیوں ہے؟ پھر وہ بیمار کیوں ہے؟ پھر اس کا جگر، اس کے معدہ، اس کے گردے، اس کی آنتیں، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت پوشت بیمار کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھانا شروع کر دیا، حلال کو چھوڑ دیا. جو حلال تھا، جو پاکیزہ تھا، جو طیب اور طاہر تھا، مطہر تھا، جس کو کھانے کا طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تھا، ہم نے وہ چھوڑ دیا. اور ہم سب نے کیا کھانا شروع کر دیا؟ اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گدھے کا گوشت کوئی کھانا پسند کرے گا؟ مرے ہوئے گدھے کا گوشت بدبودار، اس سے بدتر ہے اپنے بھائی کا گوشت کھانا. اور سچ بتاؤ، کون سا گھر ہے جو چغلی سے بچا ہوا ہے، جو غیبت سے بچا ہوا ہے، جو بہتان سے بچا ہوا ہے، جو بدگمانی سے بچا ہوا ہے؟ آج ہم بیمار اس وجہ سے ہیں. ہم سب اپنے بھائیوں کے پیچھے کیا ان کی عزت کا دفاع کرتے ہیں؟ کیا ان کی آبرو کا دفاع کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کے پیچھے ان کی عصمت کا، ان کی آبرو کا، ان کی عزت کا پہرا دیتے ہیں؟ سچ بتاؤ میرے محترم بھائیوں، روح بے چین ہے، بے قرار ہے، کیونکہ جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں ہے. اور اب ہم سمجھ رہے ہیں یہ پھل کھا لوں گا، یہ ڈرائی فروٹ کھا لوں گا، یہ گوشت کھا لوں گا، یہ مٹن کھا لوں گا، یہ دیسی بکرے، یہ دیسی مرغی کھا لوں گا، مجھے طاقت مل جائے گی؟ کیا میرے جسم کو سکون مل جائے گا؟ کیا مجھے چین آ جائے گا؟ اللہ کی قسم، اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا، چین ہوتا، آرام ہوتا، راحت ہوتی، تسکین ہوتی، تو اللہ کی قسم کوئی امیر بیمار نہ ہوتا. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ 2 خواتین، رمضان ہے، روزے ہیں، ان کے پیٹ میں سخت درد ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کسی طرح افاقہ نہیں ہو رہا. آپ نے 2 پیالے منگوائے، حلق میں انگلیاں مروائیں. انہوں نے کیا کی؟ کس چیز سے بھرے؟ خون، گوشت، لوتھڑے. یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ خون کہاں سے آ گیا؟ یہ لوتھڑے کہاں سے آ گئے؟ یہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ کتنے آرام سے آپ لوگ عزتیں پامال کر رہے ہو، عزتیں تار تار کر رہے ہو. اپنی زبان سے ہر بندہ کہہ رہا ہے خون گاڑھا ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نسخہ بتاؤ، خون کیسے پتلا ہوگا؟ اور جو شخص صبح بھی گوشت کھائے، دوپہر بھی گوشت کھائے، شام بھی گوشت کھائے، اس کا خون کیسا ہوگا؟ یہ باتیں نہیں ہیں،
یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی قصہ سنا رہا ہوں، حقیقت پہ مبنی، جس کو سائنس پروف کر گئی، جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1442 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک صحابی ایک مرے ہوئے بھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، تھوڑا سا آگے گئے، وہاں ایک گدھا مرا ہوا، انتہائی بدبودار، وہاں کھڑا ہونا ناممکن، مشکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھائی کدھر ہے، اس کو ذرا بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا اس گدھے کا گوشت کھا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو بھی تھوڑی دیر پہلے تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا وہ اس گوشت سے بھی بدتر تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم طبیعت اس وجہ سے خراب ہے، جتنی مرضی دوائیاں کھا لو، جتنے مرضی ڈاکٹر بدل لو، طبیعت کو سکون مل سکتا